الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسرے نمبر کی سورت ہے، سیقول قرآن پاک کے دوسرے نمبر کا پارہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 174 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے معاوضے میں دنیا کے تھوڑے سے فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں میں صرف پیٹ کے اندر صرف آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر صرف آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کو چھپانے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ عمل بڑا خطرناک برا سمجھا جاتا ہے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور اللہ کے قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کی جائے گی، اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے ان سے بات بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ ان سے رحمت کا کلام نہیں فرمائیں گے، مغفرت کا کلام نہیں فرمائیں گے، بلکہ جو بات ہوگی وہ غضب ہوگا، غصہ ہوگا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے غصہ ہے، اور انہیں اللہ پاک نہیں فرمائیں گے، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب ادھر آپ اس ایک آیت میں غور کریں تو اللہ نے 4 سزائیں بتا دی، اور یہ کن کے لیے ہیں؟ جو چھپانے والے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیات کو، جیسا کہ یہودی علماء یہ کام کیا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، جیسا کہ پہلے یہ میں نے کئی وجوہات اس کی ذکر کی ہیں سورہ بقرہ میں ہی چند دروس پہلے۔ 4 سزائیں جو ذکر کی ان لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات کلام کو چھپاتے ہیں ان کے لیے۔ پہلی بات عرض کی کہ اس کے عوض دنیا کا تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کی پہلی سزا کیا ہوگی کہ وہ اپنے پیٹ میں گویا آگ بھر رہے ہیں، اور پیٹ میں آگ بھرنا یہ ایک موقع آپ نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر اسرا پھر معراج ہوا تھا، اس میں آپ نے سنا تھا کہ ایک سمندر ہے آگ سے بھرا ہوا، موٹے موٹے پیٹ والے لوگ ہیں جو اس میں سے وہ انگارے اٹھا کے اپنے منہ سے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، پیٹوں کو اس آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے، جوڑنے کے لیے کہ کیسے اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ جیسے وہ بھر رہے ہیں ایسے دنیا میں یہ اللہ کے کلام احکامات کو چھپا کر اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ قیامت میں ان سے کلام رحمت نہیں فرمائیں گے، یہ دوسری سزا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بڑا ہی ہم سے ناراض ہو جائے کتنا برا محسوس ہوتا ہے، اور اگر رب ناراض ہو جائیں تو کتنی خطرناک نشانی ہے یہ۔ تیسرا، اللہ ان کو پاک نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس دن اللہ بہت سے انسانوں کو ان کے اعمال حسنات نیکیوں کی وجہ سے پاک فرمائیں گے نا۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے انسان کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے اندر ساری صفات پاکیزہ ڈال دی جائیں گی، ساری برائی کی صفات نکال دی جائیں گی۔ نبیوں والے اخلاق، نبیوں والی خوبصورتی، نبیوں والی صفات بہترین اعلیٰ قسم کی ہر انسان میں ڈالی جائیں گی، پھر اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ چوتھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کی جانب سے، خطرناک۔ ایک تو ہو سکتا ہے نا کہ جی ہلکا عذاب دیا جائے گا، وہ بھی ذکر فرمایا گیا، لیکن ان کے لیے خطرناک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ دنیا، آپ غور کریں تو تجارت کی کیا ہے؟ منڈی ہے۔ یہ دنیا تجارتی منڈی ہے، یہاں پر ہر شخص خریدار ہے، کوئی نہ کوئی چیز وہ خرید رہا ہے، کوئی بھلائی کی چیز خرید رہا ہے اور کوئی نقصان کی چیز خرید رہا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نہ یہاں سے لے رہا ہے، کچھ دے بھی رہے ہیں، کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ دے رہے ہیں کہ جو آخرت میں ان کے کام آنے والے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جو ہدایت دے کر ضلالت یعنی گمراہی خرید رہے ہیں، اور مغفرت دے کر اس کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں۔ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہو گئے۔ اور وہ چاہتے ہیں تو ان کو ہدایت مل سکتی تھی، کیونکہ وہ دین کی بات کو، ہدایت کی بات کو سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کتنا حوصلہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ گویا یوں سمجھ لیں درد بھرا جملہ ہے رب کا اپنے بندوں کے لیے۔ یہ کیسے حوصلہ اتنا زیادہ ان لوگوں کا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کسی انسان کو یار تم میں اتنی ہمت طاقت کیسے کہ تم نے اتنی سخت بات کو برداشت کر لیا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اللہ جب کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ایسے میرے دردناک خطرناک عذاب کو برداشت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تیار ہے اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ فما اصبرہم علی النار، کیسے یہ میری آگ پر صبر کر لیں گے؟ تو یہ تعجباً اللہ فرما رہے ہیں، کیا عجیب بات ہے کہ اللہ ایسا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں وہ عذاب کی آگ کیا ہوگی، وہ برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ جس کو یہ برداشت کرنے کو تیار ہے نا، بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں دنیا میں، آپ ان سے بات کریں نا، کہتے ہیں جی کیا ہے بس تھوڑا عرصہ، جیسے یہودی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو تھوڑے قلیل عرصے کے لیے صرف جائیں گے آگ میں، پھر تو ہمیں ہمیشہ جنت میں جانا ہے۔ ابے بھائی اگر دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جا کے دکھاؤ ذرا، نہیں جا سکتا انسان۔ آخرت کی آگ جو اتنی ہولناکیوں والی کالے رنگ کی آگ، جلتی چیز نظر نہ آئے، دل کو جلاتی، انسان کی روح نہیں نکلتی، نکلنے لگے گی واپس ڈال دی جائے گی، اندر ہی رہو۔ اور تکلیف جو آخری حد تک کی ہوتی ہے وہ ہر لمحہ برداشت کر رہا ہوگا انسان، اور اس کی روح نہیں نکل رہی ہوگی، وہ چاہ رہا ہوگا کہ میری روح نکل جائے۔ دنیا میں جب بہت زیادہ تعذیب والا انسان ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ اسے عذاب دے دیا جائے، تو آخر میں اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا مری جاؤں گا، تو جان تو چھوٹ جائے گی عذاب سے، اس تکلیف سے، وہ بھی وہاں نہیں ہوگا،
کیونکہ جو شخص ہدایت کے بدلے ضلالت، گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کرتا ہے، گو وہ اپنے لیے عذاب، آگ کو چنتا ہے، اور اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہے، قابل تعجب بات ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اللہ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا تھا حق کے مطابق۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن پاک مکمل طور پہ 100% حق ہے اور بالکل حق کے عین مطابق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا حرکت کری؟ انہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ یہ بعید، دور ہونا، ہر اس امت، گروہ اور جماعت کے لیے ہے، ہر اس فرد کے لیے بھی ہے، تنہا کے لیے بھی، جو اللہ کی کتاب میں جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا ڈالتے ہیں اور مکمل کتاب کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اپنی مرضی کی بات مان لیتے ہیں دین میں، جو اپنی عادت اور مرضی اور زندگی کے معمولات کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی کا دین ہر کوئی خود بنا لے، یہ اس کے لیے بھی بات ہے۔ میری مرضی بھائی، مجھے تو یہی دین سمجھ آتا ہے، جی دین تو بڑا آسان ہے، دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، جہاں پر مجھے موقع لگے گا میں ڈنڈی بھی مار لوں گا۔ دین کو چاہیے کہ ادھر اس کو نرمی کرنی چاہیے تھی۔ میری حالت نہیں دیکھ رہا دین، میری کیا حالت ہو گئی اس زمانے میں، کس قدر مہنگائی ہے مولوی صاحب، آپ دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم تھوڑی رشوت بھی لے لیتے ہیں، سود کا کاروبار بھی کر لیتے ہیں، تو اب تو اسلام کو کچھ لچک دکھانی چاہیے، اب تو اسلام کو کچھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ قرآن، یہ کتاب اسلام قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے، قیامت تک کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، لیکن گناہ کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی، غلط کاری کی صورت کسی صورت میں نہیں دی جائے گی، غلط عمل کرنے کی، گناہ کرنے کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جو بڑی عجیب آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا تو اس نے اپنا ایمان گویا کامل کر لیا، مکمل کر لیا۔ اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس آیت کو سنا جائے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم بات اس آیت کے متعلق فرما رہے۔ کم از کم ہم پورے قرآن میں سے اس ایک آیت کو ہی کم از کم یاد کر کے سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں تو ہمیں کیا ہو جائے گا بھائی؟ پھر فائدہ حاصل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک آیت ہماری زندگی میں کم از کم عمل میں آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس البر، نیکی صرف یہ تھوڑی ہے، یہی صرف نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیل لو۔ جب تحویل قبلہ ہوا سورہ بقرہ کے اندر، آپ نے پوری تفصیل اس کی سنی ہے گزشتہ آیات میں سورہ بقرہ میں، تو تحویل قبلہ پہ ہم نے پوری جو ہے نا تفصیل آپ کو وہاں پہ سمجھائی۔ جب تحویل قبلہ ہوا، حکم آیا اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب جو ہے اپنے چہرے رخ پھیر لیے، تو مخالفین نے ایک بڑا شور مچا دیا، ایک بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر دیا مکہ کے اندر، بہت پھر اس قدر شور مچایا کہ حق کو دبا دیا جائے، حقیقت کو پورا مکمل طور پہ دبانے کی پوری کوشش کی انہوں نے۔ اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا، یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا ہر عام آدمی کو کہ شاید نیکی کا کمال صرف یہی بات ہوتی ہے کہ کسی خاص جہت، کسی اسپیشل ڈائریکشن کے اندر رخ کر کے عبادت کی جائے، جیسے وہ رخ اور وہ ڈائریکشن ہی خود خدا ہے۔ ایسا اس قدر، جیسے ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں نا، مال اور دولت اور پیسے کی بولوں کو اس قدر ہر جگہ بولا گیا
کہ جو آدمی شریف ہے بچنا بھی چاہتا ہے نا وہ بھی نہیں بچ پایا اس سے، اس کو بھی اس غلط بول نے خراب کر کے چھوڑ دیا۔ جس کا یقین صحیح بھی تھا نا اس کا یقین بھی بگاڑ دیا۔ اتنا بولا گیا مارکیٹ کے اندر جھوٹ کہ اب وہ جھوٹ سچ لگتا ہے اور سچ جھوٹ لگتا ہے۔ اب وہ دولت سے پلنا سچ محسوس ہوتا ہے، بغیر مال و دولت کے مر جانا محسوس ہونے لگ گیا کہ انسان مر جائے گا، اگر اس کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑوں کی بھی کوشش یہ ہے کہ ان کی اولادیں اچھا کمائیں، بھلے جہنم میں چلے جائیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ کیسے کامیاب ہو جائیں اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ بول ہمارے زمانے میں اس وقت بھی ایسے بہت زیادہ بولے گئے، تو اس زمانے میں بھی ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے یہودی اور مشرکین اور کفار بت پرست کہ لوگوں کو یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ شاید جو ہے نا اصل میں خدائی تو یہی تھی انسان کی کہ وہ بیت المقدس کی جانب ہی رخ کر کے عبادت کرتا، جب وہ رخ بدل گیا گویا خدائی بدل گیا، ایسا محسوس ہونے لگ گیا ان کو، ایسا باور کرایا گیا۔ فلاں جہت کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کریں گے تو یہ خدا کا محبوب بن جائے گا۔ تو فرما دیا کہ دیکھو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کا رخ کر لو، چہروں کا رخ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو کیا ہے، صرف رخ کرنا نہیں ہے۔ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں یہاں جو فرمائے نا، سب سے پہلے دیکھیں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا یہاں پر، آپ غور کریں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرقی، مشرق پہلے لائے، والمغربی پھر مغرب لائے، اور مغرب تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں، کان کھول کے سنو او مشرق میں رہنے والے پاکستانیوں، پاکستان کدھر واقع؟ مشرق میں۔ اور مشرق والوں تم یہ سوچ لو، دیکھ لو، تمہیں روزانہ اپنی آنکھوں سے صبح صبح کیا نظر آتا ہے کہ تمہارے ہاں سے روشنی شروع ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تم لوگ ہو جو پوری دنیا کو روشن کرنے والے ہو، تم بھلے اور اچھے لوگ ہو۔ اور اچھی چیز کو اللہ پہلے ذکر کرتے ہیں، اس سے کم اچھی چیز کو دوسرے نمبر پہ لاتے ہیں، ضروری نہیں اس کے بعد آنے والی چیز بری ہو۔ تو اللہ نے مشرق کا پہلے ذکر کیا۔ اکثر قرآن میں جب آپ دیکھیں گے رب المشرقین و رب المغربین، مغرب کو اللہ بعد میں لائیں گے، کیونکہ ادھر اے مشرق والو دیکھو کہ جدھر سورج بھی گم ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اور اندھیری میں غائب ہو جاتا ہے، ظلمات میں چلا جاتا ہے، گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، ان مغرب والوں کے طور طریقوں پہ چل کے او مشرق والوں تم ہرگز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہی مغرب والوں کے پیچھے چل کے ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو مغرب سے الٹا سورج نکل آئے گا، اور پھر کیا ہوگا، توبہ کا دروازہ بھی بند۔ تو یاد رکھو یہ انگریز جدھر رہتے ہیں، جدھر مغرب ہے، ادھر کے طریقوں پہ چل کے تمہاری تو پھر توبہ بھی نہیں قبول ہونی ہے، سورج جب وہاں سے نکلے گا تو تم تو روشن پوری کائنات کو کرنے والے لوگ ہو، تمہیں تو اپنی روشنی سے ان کو روشن کرنا تھا، الٹا تم خود ان کے اندھیروں کے اندر روشنیاں تلاش کرنے لگ گئے۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے پاس جو علم ہے نا قرآن حدیث کا، یہ بہت بڑا علم ہے، تو لہذا مسلمان تو کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، چاہے وہ انگریز ہو یا اس کا، مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہوتا، مسلمان صرف متاثر ہوتا ہے اپنے رب سے اور اپنے نبی سے، بس یہ ہمارے پاس ان کی نشانی ہے قرآن۔ ہم متاثر ہوں گے صرف قرآن سے، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے کتنا بڑا انسان کھڑا ہوا ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے ہمیں اس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ کتنی اچھی انگریزی بولے، کتنے اچھے اس کے کپڑے ہوں، کتنا اس کے پاس مال و دولت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، آپ نے الٹا متاثر کیا۔ تو ہمیں دین پہ چلنے والے مسلمان کو کسی سے دبنے اور ڈرنے اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، بس ہم سینہ تان کے اپنے وقار کے ساتھ
اور اپنے کندھوں کو اٹھا کر تکبر کیے بغیر، ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن ہم پورے وقار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے اس سے تو روشنیاں نکلتی ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم مشرق والے لوگ ہیں، ہمیں تو مغرب ظلمات اور اندھیریوں میں ڈوبو کو باہر نکالنا تھا، ہم کس چکر میں پھنس گئے۔ تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیل لو، بلکہ اصل میں حقیقت میں نیکی کیا ہے؟ اب اللہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، بعض اقوام بعض جہاد کے تقدس کے قائل تھیں اس زمانے میں۔ بعض لوگ کیا کہتے تھے، بھائی مغرب کی جہت کو ہی مقدس سمجھا جائے گا، اسی رخ پر عبادت کی جائے گی۔ بعض کہتے تھے مشرق کی سمت کو، جیسے آج ہمارے ہاں بھی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی بس اسی رخ پر جو ہے نا ہمیں چلنا چاہیے، بھلے مولوی کہتے ہیں تم الٹ چل رہے ہو، ہم ادھر ہی چلیں گے، مخالفت میں یہی کریں گے۔ ارے بھائی، جنت اس والے راستے پہ ملے گی، وہ راستہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں، ہمیں بتانے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، پھر آپ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی جہت کو مقدس تھوڑی بنایا ہے۔ تبھی آپ غور کریں، مسلمان جو ساری دنیا سے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو سارے ایک سمت میں تھوڑی رخ کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی سمت الگ ہے۔ کس طرح؟ آپ خود دیکھ لیں۔ یعنی کہ اگر مصر اور حبشہ سے لوگ کعبہ کی طرف اس کی جانب رخ کریں گے تو مشرق کی جانب سے رخ کریں گے۔ اگر مصر والے اور حبشہ والے رخ کریں گے تو کس جانب پہ رخ کریں گے؟ مشرق کو رخ کریں گے تو سامنے ان کے کعبہ آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہندوستان والے، افغانستان والے، پاکستان والے، چین والے، یہ سارے کے سارے جب مغرب کی طرف رخ کریں گے تو سامنے بیت اللہ آ جائے گا، کعبۃ اللہ آ جائے گا۔ اسی طرح شام اور فلسطین والے یہ جنوب کی طرف رخ کریں گے تو سامنے کعبۃ اللہ آ جائے گا، بیت اللہ۔ یمن والے، یہ جو مسلمان ہیں، یہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ان کی ڈائریکشن سمت بھی پھر الگ ہے، ان کا چہرہ شمال کی طرف ہوتا ہے، تو گویا یہ مسلمان دیکھا جائے تمام جہتوں سے الگ رخ کر کے کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ بھائی سارے ایک ساتھ ایک جہت میں رخ کر کے تھوڑی کعبہ کی طرف رخ کریں گے۔ تو یہ اللہ نے سلسلہ بنایا نا، کعبہ تو یہ ہے، پاکستان والے ادھر سے رخ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو ہے نا فلسطین والے ادھر سے رخ کر رہے ہیں، کوئی ادھر سے رخ کر رہا ہے، کوئی وہاں سے، تو ہر ایک کی جہت کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ کوئی مشرق کی طرف کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف۔ چنانچہ دیکھیں اللہ نے بھی ایک سمت میں نہیں رکھا، ورنہ اللہ چاہتے تو دنیا کے ایک کونے پہ کعبہ کو بنا دیتے اور ہر ایک ہی صرف ایک ہی سمت میں جہت میں رخ کرتا۔ اللہ یہ کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہی سمجھانے کے لیے دیکھو، تم مسلمان بھی اس رخ اور جہت اور ڈائریکشن پہ نہیں جاتے۔ اصل میں ہم غور کریں تو ہم نہ جہت کی عبادت کر رہے ہیں رخ کی، اور نہ ہی کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان تو یہ جو ایک الگ الگ اطراف سے ایک سمت کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے مل کر ایک ہی جگہ، جہاں سب سے زیادہ تجلیات، انوارات اور برکات اور رحمتوں کا مرکز ہے، اتر رہی ہیں وہاں پر، تم سب کے سب مل کر اس ایک ہی جانب کیا کر لو؟ رخ کر لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت آسان بات ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم حقیقت میں اس چار دیواری کا جو ہے نا وہ عبادت نہیں کر رہے، ہم حقیقت میں عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ یہ تو بس ایک رخ کا ہمیں اللہ نے جگہ دے دی، ہم اس کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، ولیکن، اور لیکن، بر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ یہ ہے اصل نیکی۔ پہلی نیکی کیا بیان فرمائی؟ ایمان سب سے بڑی نیکی ہے۔ تمام نیکیوں کی بنیاد ہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔
یعنی کہ ایمان وہ نیکی ہے کہ جس نے آپ کی زندگی میں 1 لگا دیا، 1 ایک نمبر لگا دیا. اب آگے جتنے 0 لگتے جائیں ان سب کی حیثیت ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو سارے 0 لگاتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. دل کے اندر ایمان کا بیج جب بو دیا ہم نے، اور دل کی زمین جس کی جتنی زیادہ پاکیزہ، زرخیز اور نرم ہوگی تو ایمان کا بیج بھی اسی قدر پھر اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑے گا. جب وہ اسی انداز سے جڑ پکڑتا ہے تو پھر سب سے بڑی چیز جو اس کو آگے بڑھانے والی ہے، بہترین اس کی مناسبت کا جو پانی ہے وہ اخلاق ہے اور اعمال ہیں. وہ اس کی شاخیں، پھر پتے اس کے نکلیں گے، پھل لگیں گے، پھول نکلیں گے. اور جب دل میں یہ اتنے خوبصورت پھول اور پتے اور اس کی شاخیں اور لڑیاں نکلنا شروع ہوں گی تو یہ پھیلیں گی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیل ادھر لگا دو، وہ ادھر تک پھیلتی جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی جب تک آپ اس کو نہ روکیں. تو ایسے پورے جسم میں یہ زبردست پودا جو ہے نا سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ اسلام اس کا ایمان میں بدل جاتا ہے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان ہر اعتبار سے. اور دوسری بات جو فرمائی آخرت کے دن پر ایمان، کہ اصل زندگی دنیا ہی کی تھوڑی ہے بلکہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے. ادھر تو عمل ہی عمل کرنا ہے، جمع کرنا ہے. بس بورا ہمیں پکڑا دیا اللہ نے، خالی ڈالتے رہو اس میں جو جتنا عمل ڈال سکتا ہے بھائی، بھرو اس کو. اب لوگ کیا کر رہے ہیں، کسی کا بورا جو ہے نا نیچے سے پھٹا ہوا ہے، کسی کے نے بورا ہی نہیں پکڑا، کسی نے بورا اٹھانے کی تکلیف نہیں لی، کسی نے اٹھایا اس کو بھاری لگا پھینک دیا. الگ الگ لوگوں نے کام کیے ہیں. اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بورا پکڑا ہوا بھی ہے اور اس میں نیکیاں ڈالتے بھی جا رہے ہیں، لیکن نیکیاں نکال کے ضائع بھی کرتے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو بچا بھی رہے ہیں. تو نیکی کرنی بھی ہے، بچا کے لے کے بھی جانی ہے. آخرت یہ اصل ہے. اللہ پاک نے انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا بے فائدہ، بلکہ کہ پیدا ہوا، بچپن گزارا، لڑکپن میں آیا، جوانی میں آیا، شادی کی، پھر بڑھاپے میں آیا، کھایا پیا، بچے کیے اور مکان بنایا، دکان خریدی، کاروبار سجایا اور مر گیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بے فائدہ بنا دیا؟ بس ایسا نہیں ہے، بلکہ پوچھا جائے گا. ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، عدل کامل ہوگا، اللہ برابری کا فیصلہ کریں گے. حسنات پر اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، سیئات برائیوں پر اللہ کی جانب سے سزا ملے گی. تیسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا. نورانی اور روحانی مخلوق ہیں فرشتے. بعض قوموں نے فرشتوں کو ہی اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اور انہی کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی پرستش شروع کر دی، فرشتوں کو پرستش کر رہے ہیں. اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی اس کی پرستش کی جائے گی، بلکہ یہ اللہ کی نورانی، روحانی اور معصوم مخلوق ہے جو اللہ کے حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے. اور فرشتے وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ فرشتے نہیں کرتے. چوتھی بات فرمائی کتابوں پر ایمان لانا. مسلمان زبور، انجیل، تورات اور قرآن پاک تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا مسلمان کہیں کہ میں بھائی تورات کتاب کو نہیں مانتا؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں بولے گا. میں زبور کتاب آسمانی کو نہیں مانتا، میں انجیل کو نہیں مانتا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، میں یہودیوں کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. یہ ہماری پہچان ہے، نشانی ہے وسعت قلبی کی، وسعت ظرفی کی. اور یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ تنگ دلی کی نشانی ہے آپ کی. آپ قرآن پاک جیسی کتاب کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل دہشت گردی، یہ ہے برائی. اور ہم کبھی انکار نہیں کرتے. ہم تو کوئی کتاب کا ایک کاغذ نیچے گرا ہو ہم چوم کے ہمارا مسلمان اس کو اوپر محفوظ جگہ پہ رکھے گا. آپ کتاب کو آگ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ہے دہشت گردی، یہ ہے خطرناک بات. آپ نبیوں کے کارٹون بناتے ہیں، اف ہو، توبہ توبہ.
دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے، اور مسلمان کبھی یہ کام نہیں کرتا، نہ مسلمانوں کے پیشوا علماء یا کوئی ان کو اس چیز کی طرف نہیں دعوت دیتا کہ آپ یہ کام کریں، بلکہ الٹا سمجھاتا ہے۔ دیکھیں ہم منع کر رہے ہیں، یہ ہمارے دل کی وسعت کی نشانی ہے۔ پھر فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ مال دیتا ہے مال کی محبت کے باوجود، کہ اللہ نے انسان کے دل میں دیکھا جائے حقیقت میں مال کی محبت رکھی ہے، یہ فطری نشانی ہے ایک انسان کے اندر، فطری عمل ہے، ہر انسان کے دل میں فطری طور پہ جو ہے نا مال کی محبت موجود ہے۔ یہ بات ایمان کے منافی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایمان کے مخالف بات ہے، یہ فطری عمل ہے۔ لیکن جس طرح میں نے چوٹی کا واقعہ سنایا تھا نا کہ گزر رہی تھی اور اس کے پاس ایک شہد کا قطرہ گرا اوپر چھتے سے، خالص شہد ہوگا ظاہر ہے، کراچی کے کسی کاروباری تاجر نے تو بوتل میں نہیں جمع کر رہا تھا ادھر جنگل میں جو نیچے ادھر سے گرا، وہ تو چینی ملا دیتے ہیں نا، پھر شیشے کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ خالص شہد، اور مکھی جب دیتی ہے تو وہ لکھتی بھی نہیں ہے، ہوتا خالص ہے بغیر بولے دیتی ہے نا، جب بھینس دودھ دیتی ہے بغیر بولے دیتی ہے نا، آواز تو نہیں لگاتی یہ خالص دودھ خالص دودھ نہیں لگاتا نا بھائی، کوئی بھی جانور نہیں آواز لگاتا، چپ ہوتا ہے بیچارہ بے زبان، اور خاموشی سے ایک نمبر چیز دے رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا سمجھدار کاروباری تاجر جس کے پاس زبان بھی عقل بھی ہے، وہ بوتل کے اوپر کیسے خوبصورت انداز میں لکھواتا ہے خالص شہد، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر خالص کچھ بھی نہیں ہے اس میں شہد ہی خالص نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ ہو کہ خالص چینی یا اور کچھ، دودھ میں بھی پانی ملا کے کیسے بولتا ہے خالص ہے دودھ۔ تو بہرحال زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ۔ اچھا اس پچھلی آیت میں نا اور بھی تھوڑی بحث ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ دیکھیں اللہ نے انسانوں کے لیے مزین بنا دیا دلوں میں، اللہ نے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے اندر ہے، اور وہ نکلتی کیسے ہے؟ محبت نکالنے کے لیے نا اصل محبت کو اندر بھی لانا پڑتا ہے۔ اصل محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی۔ اور محبت کی نشانی کیا ہے کہ ایک بندہ مجھ سے پہلی دفعہ ملا اور کہے جی مولوی صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑا میں نے آپ کی تعریفیں سنی ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو یہ شخص جو ہے نا حقیقت میں کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسے محبت ہوتی نہیں ہے، آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کے لیے آپ نے تکلیف ہی نہیں اٹھائی، اس کی تکلیف میں آپ کو مسرت ہی محسوس نہیں ہوئی، خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب اللہ الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی نا کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان کامل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مجھ سے ایسے محبت نہ کرے سب سے بڑھ کر، یعنی کہ اس کے خود اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام انسانوں سے، اور اپنی ذات سے بھی بڑھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے سب سے بڑھ کر تو آپ سے محبت ہے، لیکن اپنے آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہے، میرے اپنے نفس سے بڑھ کر تو آپ سے نہیں ہے مجھے محبت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان پھر کامل نہیں ہے۔ چلے گئے اسی کشمکش میں اور سوچتے رہے، فیصلہ کرتے رہے، آخر کار اگلے دن آئے اور فرمانے لگے اب یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کا ایمان کامل ہے۔ تو اب اگر ہم کسی کو ایسا کہیں کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے اور ان سے کبھی ملے ہی نہ ہو، اور محبت بھی اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی۔ جب آپ
اس کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کو مزہ آنے لگ جائے، مسرت کامل حاصل ہو جائے، یعنی کہ ہم دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہم لگ گئے، پھر آگے سے ہمیں تھپڑ رسید کر دیا گیا، ہم اپنے رسول کی بات سمجھا رہے تھے اسے، اس نے ہمیں تھپڑ مار دیا، اس نے ہمیں اٹھا کے جوتا مار دیا، پتھر مار دیا، گالی دے دی ماں بہن کی، اور آپ کو ایک دم اس پر غصہ آنے کے بجائے خوشی محسوس ہوئی اندر سے، آپ کو اچھا لگا کہ اللہ تیرا شکر کہ رسول کے کام کے لیے میں نکلا تھا اور مجھے تھپڑ پڑ گیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص اصلی محبت ہو گئی، اصلی، ورنہ ابھی تک نقلی محبت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کبھی پتھر کھائے، کبھی ماں بہن کی گالیاں سنیے، کبھی تھپڑ کھائے، کبھی جوتے کھائے، کبھی پتھر کھائے، خون نکلا، کبھی ہم نے تلوار چلائی، کبھی ہمیں گولی لگی، کبھی ہم زخمی ہوئے ہوں، تو ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے اور پھر ہم ناراض ہونے یا اس سے لڑنے کے بجائے اندر ہی اندر خوشی محسوس کرنے لگ جائیں، جیسے ایک ماں گہری نیند میں سو رہی ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، سخت بیمار ہے، اور اس کا دودھ پیتا بچہ، اور وہ تھکی ہوئی ہے پورے دن کی، اس کا دودھ پیتا بچہ رات میں اسے نوچتا ہے اور شور مچاتا ہے اور جگا دیتا ہے اپنے بھوک کے لیے۔ اب وہ اس کو دودھ پلاتی ہے تو ماں کو اسے دودھ پلانے کے بعد برا لگتا ہے کہ اس کمبخت نے مجھے کیوں جگا دیا، یا دو تھپڑ مارتی ہے اس کو، بلکہ عورت کو کیا محسوس ہوتا ہے، اس کی ماں کو مسرت محسوس ہوتی، خوشی لگتی، وہ خوش ہو جاتی ہے دودھ پلا کے، حالانکہ کتنی تکلیف اس نے اٹھائی ابھی، لیکن خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہے اصل خوشی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ والی خوشی مجھے چاہیے آپ سے۔ جب تک یہ خوشی ہماری دین کے کام کرنے میں نہیں لگی ہوئی، یا کوئی بھی اپنے نبی سے اگر ہم عاشق رسول ہونے کے دعوے کر رہے ہیں اور ادھر کسی نے ذرا سا ہمارے ساتھ غلط کیا اور ہم ایک دم فرعون بن گئے، تو بھائی یہ صرف ہمارے 2 نمبر دعوے ہیں، بس ہم نے وہ اصل مدنی آقا سے پھر کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم زیرو پہ کھڑے ہوئے۔ تو کامل اور اصل محبت ہی یہی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو جائے آپ اس کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے نا مسرت کامل محسوس کریں، تو آپ پھر سمجھ جائیں۔ اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض کے درجے میں، یعنی کہ اس کے بغیر تو ہم کامل ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ محبت کامل ہونا ضروری ہے، تکمیل کے درجے کے ساتھ مکمل، اور اس پر جب تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرنے میں اسے خوشی محسوس ہو، نہ کہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ دل میں بسا کے عشق نبی کی روشنی، ہر رشتہ پھر لگے مجھے اس سے بھی کم قیمتی۔ دل میں بسا کے عشق نبی کی روشنی، ہر رشتہ پھر لگے مجھے اس سے بھی کم قیمتی۔ ماں باپ اولاد جہاں اپنی جگہ، مگر سب سے بڑھ کر مجھے پیارے نبی کی ذات سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ محبت۔ اور جس دل میں ہو حضور کی الفت کا نور جاں، وہی دل ہے مومن، وہی ہے اصل میں ایمان۔ دنیا کے سب سہارے ہیں ایک پل کے واسطے، میرا سہارا بس ہے محمد کے نام سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر اس کامل درجے کے اندر ہونا ضروری ہے، تب آپ سمجھ جائیں کہ ہاں بھائی میں واقعی دین کی محنت کا کوئی کام کر رہا ہوں۔ اور محبت رسول ہی ایمان کی پہچان ہے، جو اس میں ڈوب جائے وہی کامیاب جان ہے۔ محبت مصطفیٰ میں جو دل ڈوب جائے تو پھر ہر ایک چاہت خود ہی مٹ جائے۔ باپ سے بڑھ کر اولاد سے بھی عزیز، وہی ہے دل میں، وہی ہے ہر ایک تمیز۔ نبی کی الفت میں جو رنگ بھر جائے، ایمان کا چراغ تبھی تو نکھر جائے۔
نہ رشتہ کوئی نہ دنیا کی چاہ باقی، جب تک نہ ہو دل میں ان کی محبت سچی، وہی کامل ایمان کا ہے راستہ، جب ہو نبی سے بڑھ کر ہر ایک سے چاہ۔ یعنی کہ جو اصل محبت ہو سب سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو مال کی محبت انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر غالب کرنا یہ غلط ہے۔ اس کے اوپر غالب محبت کسی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ اس سب کے باوجود یعنی کہ انسان میں محبت موجود ہے، لیکن وہ مال کو تقسیم کرتا ہے، اللہ کی خوشی کی خاطر دیتا ہے ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، والمساکین مسکینوں میں، وابن السبیل مسافروں میں، اور والسائلین وفی الرقاب سوال کرنے والوں میں، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اب یہاں پر 6 مصارف اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے۔ پہلا قرابت داروں میں تقسیم کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ترتیب آپ نے بیان فرمائی نا کہ جب مال دینا شروع کرو تو یہ ترتیب، یہ سیکوینس ہونا چاہیے، اس درجہ بدرجہ دو۔ سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ذات پہ۔ اپنی ذات پہ خرچ کرنا کیا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارا جسم ہے نا 6 فٹ کا، بعض لوگ اس کو صحیح خوراک بھی نہیں دیتے، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ جی میں اپنی ذات پر صحیح پیسہ خرچ نہ کروں۔ کھانے میں بھی میں نا اپنے نفس کی، اب ظاہر ہے اس کا ایک حق ہے، جیسے جسم کا ایک حق ہے، تو اپنے جسم کو خود کمزور کر رہا ہے، اچھی غذا نہیں کھا رہا، پیسہ بچا رہا ہے، لالچ دکھا رہا ہے۔ بھائی ڈرائی فروٹ خرید سکتا ہے، نہیں خریدا، 6,000 کا جا کے گندا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں ریسٹورنٹ پہ، لیکن 3-4 ہزار کا ڈرائی فروٹ پورے مہینے کا نہیں خرید سکتے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ ڈرائی فروٹ سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پہ، پھر قرابت داروں پر، اہل و عیال پر، گھر والوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یعنی کہ خرچ کرنے کا دائرہ جو ہے نا یہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ دگنا ثواب ہے، دگنا اجر، ڈبل ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ آپس میں رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، ان سے تعلق بھی بڑھے گا، رشتہ بھی بہتر بنے گا۔ اس کا بھی سوال کیا جائے گا کہ ایک بھائی کوٹھی میں رہتا ہے، حویلی میں، بنگلے میں، اور دوسرا بھائی جو ہے نا جھوپڑ میں بھی نہیں رہ سکتا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو مسجد بنانے کے لیے تو آپ دیکھیں نا سر کٹانے کو تیار ہیں، لیکن مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ نام سنتے تو جھوم جاتے ہیں، لیکن نبی کریم کا حکم جیسے سنتے ہیں کہ بھائی وراثت 3 دن کے اندر تقسیم کرنی ہے، اب گم ہو جائیں گے ایک دم۔ 3 دن، 30 سال گزر جائیں گے، نہیں تقسیم کریں گے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ 3 دن میں، ابھی والد کا انتقال ہوا، 3 دن کے اندر وراثت تقسیم کرو، ختم کرو، بانٹو سب کو اس سے ان کے، یہ گم ہو جائیں گے۔ حکم سن لیا نا نبی کا، ویسے تو نام سن کے تو جھوم جاتے۔ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، یہ سنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پھرتے ہیں نماز، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ کہتے تو ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کے اندر بھی نا یہ بات ذکر کی گئی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، اصل لوگ یہ ہیں کہ ان کو خرچ کرنا روکتا نہیں ہے، اور دین کے لیے خرچ کرنے کو عربی میں جو یہ لفظ استعمال ہوا نا یہاں بھی ينفقون، یہ نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی جیسے ٹنل ہوتا ہے نا جس میں گاڑیاں داخل ہوتی ہیں، دوسری طرف سے گاڑیاں نکلتی ہیں، جب تک ایک طرف سے داخل ہو کے نکلے گی نہیں پہلی والی گاڑیاں تو اگلی کیسے داخل ہو سکتی ہیں، وہ تو ٹنل بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی جیب سے جب تک اللہ کے لیے دین کے واسطے مال نہیں نکلے گا
تو اللہ پھر آگے اپنے خزانوں سے اور نہیں دیں گے، جیسے یہ نکلے گا اللہ اور دے دیں گے، تو خالی ہوگا اللہ اس جگہ کو پر فرما دیں گے، بھر دیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے سے کسی کمی کا خوف نہ کرو۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ راستے پیدا کر دے گا، اس کمیوں سے زیادہ اللہ بھر دے گا، عطا فرما دے گا۔ اسی کو کسی انگریز نے کہا تھا نا کہ اسپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ، کہ آپ اسپینڈ کریں، خرچ کریں، اور اللہ آپ کو اور دے دے گا، اللہ پھر بھیجے گا۔ تو اس میں اسپینڈ کرنا پہلے ضروری ہے۔ مال کیا ہے؟ بہترین غلام ہے، لیکن مال بدترین آقا ہے، یعنی کہ اگر ماتحت بنا کے رکھے گا تو بہترین ماتحت ہے، اور اگر آقا بنا کر رکھے گا تو بدترین آقا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مال کی اچھائیاں بھی بیان کی قرآن نے اور برائیاں بھی بیان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی اچھائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے الذین ینفقون اموالہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور لا تلہکم اموالکم، کہ تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر اچھے مقصد کے لیے خرچ ہوگا تو مال فائدہ مند بن جائے گا، غلط مقصد کے لیے خرچ ہوگا تو مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر اگر پھر بھی آپ کی تجوری کی طرف ہاتھ نہیں جاتا ایسے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ میں کوئی دینداری نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تکلیف میں دیکھا، واقعی وہ تکلیف میں، اور پھر بھی جیب سے 10 20 50 100 500 1000 نہیں نکلا، سمجھ دیں دینداری زیرو ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جو میں نے بات عرض کی نا کہ ایک بھائی بنگلے میں رہ رہے اور دوسرا جھوپڑ میں بھی نہیں رہ سکتا، ایک بھائی لاکھ پتی ہے، لاکھوں میں کھیل رہا ہے، دوسرا 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، فاقے کر رہا ہے، یا ایک تو بڑا فیاض ہے، سخی ہے، کئی مساجد، کئی مدارس، اور لوگوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، قریبی رشتہ دار کو پوچھ نہیں رہا، یہ بھی غلط ہے۔ ان کے متعلق جانتا ہی نہیں ہے کہ کیسے کیسے سفید پوش اس کے اپنے رشتہ دار موجود ہیں، اور زکوٰۃ بھی ان کو نہیں دیتا، حالانکہ صرف زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ کے مال سے بھی مدد کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں زکوٰۃ جو ہے اصل اور فروع پر نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے، یعنی کہ میری جو اولاد ہے، اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میرے جو والدین ہیں، ان کے والدین، پھر ان کے والدین، ان کو بھی میں نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ تو سب کو دی جا سکتی ہے نا، بھائی بہن، چچا، پھپھا، پھوپھی، یہ سب، خالو، تایا، ان سب کو دی جا سکتی ہے، اور یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان نہیں دے رہا ہوتا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں، اس کے علاوہ کے مال سے بھی خرچ کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یتیموں کو بھی دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں، آخرت میں قیامت کے روز ان 2 انگلیوں کو ایسے اشارے سے جوڑا، اور فرمایا ایسے ہوں گے تو یتیم کو اسلام نے بے سہارا نہیں چھوڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارہ بیکاری بن جائے خود، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور کم عمر سے ہی تھے، اور جب اس طریقے سے دنیا میں کئی ممالک میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی جو ہے سیلاب آ گیا، کبھی جو ہے نا مختلف اور دردناک قسم کے جو ہے نا سونامی آ گیا، فلانا آ گیا، لوگ بیچارے بے گھر ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے جو ہے نا والدین مر جاتے ہیں ان وبالوں کے اندر، ان عذابات کے اندر۔ پاکستان میں بھی ایسے حالات پیش آئے، اس وقت بھی پتہ چلا کہ جی بہت سے بچے بچیاں جو کم عمر تھے وہ کفالت کے لیے پھر محروم ہو گئے، لیکن بہت سے غیر مسلموں نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کو ہم کرسچن بنا دیں گے، عیسائی بنا دیں گے۔ کسی نے کفالت میں لے کر جی اس کو ہم یہودی بنا دیں گے، اس طریقے کے بڑے واقعات سامنے آئے۔ اس سب کے باوجود جبکہ اچھے بھلے پیسے والے مسلمان موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوا
بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک غیر مسلم اخبار نے یہ بات شائع کی تھی جو میں اب بتانے لگا ہوں، کہ ایک طوائفہ عورت نے ایک بچی کو کفالت کے لیے 1,00,000 روپیہ دے کر اپنی کفالت میں لیا، اور اس نے پتہ کیا بیان دیا تھا جو اخبار میں چھپا تھا، باقاعدہ انگریز اخبار کے اندر خریدا اس نے، طوائف نے اس بچی کو، کہ اس نے یہ کہا کہ میں اس کو بڑا کر کے طوائفہ بناؤں گی اور اس سے اپنا کاروبار چلاؤں گی اور میرا بڑھاپا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ بتائیں، اب پتہ نہیں کس بیچارے شریف انسان کی بچی ہوگی جس کو اس نے خریدا اور طوائفہ بنانے کے پہ تل گئی۔ اس کے والدین کس گھرانے کے ہوں ہمیں تو پتہ نہیں نا۔ تو یہ بھی ہم سارے اثر رسوخ رکھنے والے مسلمانوں کی بھی غلطی ہے، ہمارے اوپر بھی اس کا وبال ہے خطرناک قسم کا، کہ ہم نے اس سب کی ذمہ داری پھر کیوں نہیں اٹھائی؟ بات سمجھ لیں۔ تو یہ اگر ہم اپنا کام پورا نہیں کریں گے تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ مساکین پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مساکین وہ ہیں کہ جس کے پاس زندگی کے وسائل نہیں، مگر پھر بھی وہ سوال نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکین صرف وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ کہیں سے مل گیا، دوسرا کہیں سے مل گیا، 2 لقمے مل گئے، 3 مل گئے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل ہی موجود نہیں ہے بالکل بھی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا۔ بلکہ ایسوں کو تو ہمیں سفید پوش لوگ کہلاتے ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چوتھا مصرف فرمایا مسافر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ترتیب بتلائی نا اس کے مطابق، کہ راستے میں بدحال ہو گیا، اب پیسے والا ہے لیکن اس کے حالات خراب ہو گئے، جیب کٹ گئی، موبائل بھی چلا گیا، اب اپنے مال تک بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سوال کرنے والے جو مجبوری سے سوال کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں، اور ہٹے کٹے کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے وہ پیسے والا ہے، ایک آدمی ہے جو ہٹا کٹا بالکل طاقتور ہے اور پھر جو ہے نا سوال کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ضرورت کی وجہ سے نہیں بھی مانگتے بعض لوگ، ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے تب بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، اور بعض ایسے ہیں وہ پیشہ ور ہیں، بیکاری ہیں، نسلی ہیں، ان کی عادت ہی یہی ہے۔ جیسے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے اور بھی جگہوں میں ہوتا ہے، ہمارے خود کے ساتھ ایسا ہوا۔ کتنے لوگوں سے میں خود ملا، ایک صاحب ابھی 3-4 دن پہلے مجھے ملے، میں نے ان سے بات کری تو بڑی ضرورت کا اظہار کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے بھائی ضرورت مند ہو، لیکن جب میں نے ان سے کھل کے بات کی تو پھر حقیقت کچھ اور نکلی، تو وہ پیچھے ہی لگ گئے، بس ان کو پیسے مل جائیں۔ اور میں نے ان کو اتنا زبردست مشورہ دیا لیکن وہ محنت کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی تم ادھر لگ جاؤ، تمہیں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، ادھر کرو، کام کرو، محنت نہیں کرنی بھائی، مجھے بس یہ محنت میں کر رہا ہوں نا اتنی کافی، آپ سے مانگنے کا ہنر تو مجھے آتا ہے، تو یہ محنت تو میں کر رہا ہوں، یہ مانگنا بھی تو ہر ایک کو نہیں آتا۔ تو وہ کیا ہے، سوال کے عادی ہو گئے، بینک بیلنس جمع ہے، اچھی رقم ان کے پاس موجود ہے، بعضوں کے تو پلاٹ ہے، ایسے ایسے بیکاری ہم سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن وہ عادتاً مانگتے ہیں، خاندانی پیشہ ور ہیں۔ تو جو واقعی ضرورت مند ہو تو بھی اس کے لیے 3 شرائط کے ساتھ مانگنا پھر جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اصرار نہ کرے، پیچھے ہی نہ لگ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹرین ہوتے ہیں، کپڑے پکڑ لیتے ہیں، پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو اغنیاء من التعفف، وہ صحابہ بھی تو ایسے تھے نا، پاک دامنی والے، پاک دامنی کے ساتھ رہتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ وہ بڑے ضرورت مند ہیں، بلکہ لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہوتے تھے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس قدر اپنے آپ کو بچھا دے کہ اپنی عزت ہی گنوائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ تمام شرائط جو ہے نا چندہ کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے، جب وہ چندہ کرنے آئے تو اصرار نہ کریں۔ دوسرا، اپنے آپ کو ذلیل نہ کر دے خود کو۔ تیسرا، کسی کو تکلیف میں نہ ڈال دیں۔
مسجد کے لیے چندہ کر رہے ہیں، مدرسے کے لیے کر رہے ہیں، محرم کے لیے تو اب کرنے لگ گئے لوگ، رمضان کے لیے چندے کرنے لگ گئے، پتہ نہیں کیسے کیسے اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. تو کسی کو تکلیف دینا کہ چندے میں اب بھائی سب ڈالیں، ہر ایک کا نام لے رہے ہیں، جی وہ عبداللہ بھائی تم نے نہیں چندہ پچھلے ہفتے بھی نہیں ڈالا جمعے میں، اس ہفتے آپ کا ڈبل ہے، پچھلی دفعہ کے بھی 100 روپے آپ کے باقی ہیں، 200 روپے آپ ڈالیں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ غلط عادت ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مجبور کر رہے ہیں. 6 نمبر پہ وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو، قیدیوں کو چھڑانے میں اپنا مال دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مرد عورت مومن کو خرید کر آزاد کیا، اس کے بدلے اللہ قیامت کے روز اس کے تمام اعضاء کو جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو اللہ چھوڑ دیں گے قیامت کے روز. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے غلامی کا رواج دے دیا. یہ بات غلط، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسی آپ کو سینکڑوں حدیثیں دکھا دیں گے جس میں غلام بنانے کی، کہ غلام کو آزاد کرنے کی فضائل بیان کیے گئے، غلام بنانے کا فضیلت کہیں بیان کی گئی ہے. ایسی آپ ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دیں. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ بھائی کیسے غلام بنائے، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا دیا، قیامت کے روز اس کے مخالف عدالت میں وکیل بن کے کھڑا ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جج ہوں گے، اور پھر اس کا تو ستیہ ناز کنفرم ہے، پکا، یہ تو پکا پھر پھنس گیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی کیا ہے؟ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے. سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل اور مخلوق پر شفقت کرنا. نماز پڑھنا الگ، قائم کرنا الگ بات ہے. ابھی خرچ کرنے کا ذکر کیا تھا، اب زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا. مطلب زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان دیکھیں 6 مصارف ہیں، اس کے علاوہ کے بھی حصے سے مال خرچ کریں. ان پر ضروری نہیں ہے صرف 2.5% دیا جان چڑھائی، بھائی ہم تو کلیئر ہو گئے. تو اس چیز سے منع کیا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اصل دین سن لو کیا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو. اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، جب وعدہ کر لیتے ہیں، نیکیاں بیان ہو رہی ہیں. یہ وعدہ خلافی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیوں میں بیان فرمایا. ہمارے معاشرے میں یہ پہچان بن چکی ہے. اب رشوت لینے والا نگاہیں جھکا کر نہیں چل رہا، اٹھا کے چل رہا ہے. لوگ اس کو ذلیل نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو عزت دار سمجھ رہے ہیں، اس کو بڑی ریسپیکٹ دی جا رہی ہے. جی آگے حضرت بٹھاؤ، بوتل لاؤ بھائی. اور نعت کے پروگرام میں جو پورے علاقے کا سب سے بڑا خبیث رشوت خور ہے، وہ مہمان خصوصی بنا کے اوپر اس کو بٹھایا. یہ ہم دینداروں کا یہ حال ہے نعت کے پروگرام میں. آپ تھوڑا سا انویسٹیگیشن کریں، وہ علاقے کا سب سے بڑا رشوت خور ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور نیک کون ہے؟ تنگی، لڑائی، مصیبت میں صبر کرنے والے، عبادت پر صبر کرنے والے. صابرین، گناہ سے بچنے پر صبر. آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا شکر ہے. وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور مصیبت پریشانی پر یہ صبر کر رہے ہوتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. حقیقت میں ہی عادت دیکھیں نا جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں. تو نمائشی قسم کی چیزیں اختیار کرنے سے انسان نیک نہیں بن جاتا، بلکہ حقیقی فلاں ٹوپی رنگ کی پہن لی، فلاں پگڑی باندھ لی، فلاں کبا جو ہے نا وہ پہن لیا، فلاں جبہ پہن لیا، اور جی وہ فلانا جو ہے نا بیج لگا لیا، فلانی چیز اپنے اوپر چادر ڈال لی، تو جی یہ بڑے نیک بن گئے. اللہ کے ہاں بندہ ان چیزوں سے نیک نہیں بنا کرتا، بلکہ اللہ کے ہاں حقیقتاً اندر سے بدلنے سے نیک بنتا ہے انسان. یہ چیز ضروری ہے. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو آرٹیفیشل نیک نہ بنانے کی کوشش کرے، بلکہ اصلی نیک بنانے کی کوشش فکر میں لگے حقیقتاً. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں. حاتم طائی جہاں پر دیکھیں بخل کی
مثال آئی تو سخاوت کی مثال دینا بھی بہت ضروری ہے نا۔ حاتم تائی ایک بہت مشہور سخی آدمی گزرا، اور کہتے ہیں حاتم تائی جو تھا یہ اصل اس کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد التائی یہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ طے ہے، اس سے اس کا تعلق تھا، اور اپنی مثال سخاوت، شجاعت، مہمان نوازی میں بڑا بے مثل آدمی تھا، بہت مشہور تھا، اور ان کا تعلق حقیقت میں یمن سے تھا۔ حاتم تائی کی والدہ بھی بڑی سخی خاتون تھیں، چونکہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، اور ان کی بیوی یمن کے بادشاہ کی بیٹی تھی، معاویہ اس کا نام تھا۔ ان کے 2 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی، تو ان میں سے جو ہے نا اکثر ہی یہ سبھی تقریباً مسلمان تھے۔ عدی بن حاتم جو ہیں یہ بھی حاتم تائی کے بیٹے ہیں، اور مشہور صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے یہ، اور ان کی بیٹی صفانہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہے گرفتار ہو کر آئی تھیں جب یہ عیسائی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ حسن اخلاق کی پیکر تھیں بڑی زبردست، کیونکہ حاتم تائی کی بیٹی تھی، اور ان کے کہنے پر عدی بن حاتم جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم تائی کی فیاضی کی وجہ سے، اس کی سخاوت کی وجہ سے ان کے خاندان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا۔ عدی بن حاتم حضرت حاتم تائی کے بیٹے جب اسلام قبول کرنے آئے نا مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو کہنے لگے میں نے تو زندگی بھر کے لیے بالکل وعدہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں تو کبھی جو ہے نا حضور کا کلمہ پڑھوں گا ہی نہیں، اگرچہ میں مری کیوں نہ جاؤں۔ تو ان کی بہن ہمشیرہ جب قید ہو کر آ گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائی گئی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا کہ اچھا تم ہو حاتم تائی کی بیٹی؟ تو کہا ہاں، یہ قید ہو کر آئی تھیں اس وقت۔ تو یہ لوگ عورتوں کی جو ہمارے یہاں بھی بڑا رائٹس کی باتیں کرتے ہیں نا، حقوق کی، وہ بھی یہ قصہ سنیں ضرور، بڑا اہم ہے۔ تو حاتم تائی کی بیٹی جب مجرمہ بن کے آ گئیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر ظاہر تھیں، یہ قید ہوئیں، تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تھیں اور قید ہو کر آئیں، تو اب اقبال کہتا ہے دخترک را چون ابھی بے پردہ دید، چادر خود پیش روی او کشید۔ حاتم تائی کی بیٹی جب ننگے سر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لڑکی کو بے پردہ دیکھا تو اپنی یا ایھا المزمل والی چادر اس کو ڈھانپ دی۔ دیکھیں جو یا ایھا المزمل اللہ نے پکارا تھا، وہ چادر تھی آپ کے پاس، اور اسی سے آپ نے اس نوجوان لڑکی کو جو ہے نا پھر ڈھانپا۔ ما از آن خاتون تی عریان ترنم، پیش اقوام جہاں ہے چادرم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم موجودہ دور کے مسلمان قبیلہ طے سے بھی، اس خاتون جو طے قبیلے کی ہے اس سے بھی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی چادر دی تھی، اس سے بھی گویا زیادہ عریانی اور ننگے پن اور بغیرتی کی حالت میں ہے، اور دنیا کی قوموں کے سامنے بے چادر اور بے عزت بے پردہ ہو گئے۔ یہاں پر جو عریانی کا لفظ استعمال کیا گیا نا، یہ باقاعدہ طور پہ جسمانی برہنگی کے لیے نہیں ہے کہ جسم پہ کپڑا نہ ہو تو، بلکہ روحانی اور اخلاقی زوال مراد ہے جو ہم مسلمانوں میں آج ہو گیا۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ طے کی ایک خاتون کو چادر دی تھی جس کا لباس پھٹ گیا تھا، چنانچہ حضرت علی نے اس کو اپنی چادر دی۔ اور یہاں اقبال مسلمانوں کو حقیقت میں جھنجھوڑ لائے اور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خودی اخلاقیات اور اسلامی غیرت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش اقوام جہاں پہ چادریم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے جہاں میں ہمیں کوئی چادر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک گلہ کر رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو فرمایا اس خاتون کی اس فریاد کے بعد کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ فرمایا حضور
مجھے ایک سواری دے دیجئے اور ملک شام تک مجھے جانا ہے، لہذا مجھے زیادہ راہ بھی عطا فرما دیں۔ اور ملک شام میں اس لیے جانا چاہتی ہوں، میرا بھائی وہاں پہ رہتا ہے، عدی بن حاتم جو ہے، اور بھائی سے ملوں گی میں جا کے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی، آپ ان کو لے جائیں، رخصت کریں، زیادہ راہ بھی عطا کریں اور سواری بھی دیں۔ اب یہ چلی گئی، وہاں شام پہنچی، اپنے بھائی سے ملی تو پوچھا سناؤ بھائی کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا سناؤں تمہیں تو بلکہ خود جا کر جو ہے نا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، ان کے دربار میں جاؤ، ایک دفعہ جاؤ تو صحیح۔ لوگوں نے تمہیں غلط باتیں کہی ہوئی ہیں جو تم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، زندگی بھر نہ جاؤں، کلمہ نہ پڑھوں، ایسے ہی مر جاؤں، تو جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ حضور کی تو ہر ادا ایسی ہے نا کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو اب دیکھیں، آپ ایویں ڈر رہے ہیں، کہا کہ آپ جائیں تو صحیح۔ عدی کہتے ہیں میرے دل میں نرمی آئی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ تو غلط باتیں کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں چلا وہاں سے، جب میں پہنچا مسجد نبوی تو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو گئے، تو میرے دل نے گواہی دے دی اس بات کی کہ یہ تو مجھے اب اندر سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو واقعی اللہ کا نبی ہے، جس گرم جوشی سے کھڑے ہوئے ہیں میرا استقبال کرنا۔ تو ساتھ چلے، رستے میں ایک بوڑھی عورت مل گئی، اب بوڑھی عورت دیر تک اس نے باتیں کری، حضور علیہ السلام بالکل خاموش کھڑے، سن رہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں تھک گیا، میری ہمت جواب دے گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اسے کچھ کہہ ہی نہیں رہے کہ اماں مجھے بڑے کام ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، مجھے اور چھوڑو میں جاؤں۔ کہتے ہیں مجھے پھر دل نے آواز دی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور سنتے رہے، جب اس خاتون نے خود رخ پھیرا تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ اب حضور اپنے گھر میں مجھے لائے، اپنا گدا مبارک نکالا جس میں کھجور کے پتے اور اس کی جو ہے نا یہ شالیں وغیرہ اس کے اندر بھری ہوئی تھی، اس کو کھینچا اور مجھے کہا کہ آپ بیٹھیں اس پر۔ میں نے کہا آپ بیٹھیں؟ نہیں، مجھے بٹھایا اور خود گدے سے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کیسا دین سکھا رہے ہیں۔ تو کہتے میرے دل نے پھر آواز دی کہ عدی یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، جس طرح اس نے مجھے عزت دی اور خود دیکھو نیچے بیٹھ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عدی تم اس لیے میرا کلمہ نہیں پڑھتے کہ میرے غلام تھوڑے، میرے پاس دنیا کی مال و دولت تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ سب وجہ ہے تمہارا کلمہ نہ پڑھنے کی؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہی ہے۔ تو کہنے لگے عدی ایک وقت آئے گا، 3 نشانیاں بیان کری کہ تم دیکھو گے میرے غلام اپنے گھوڑوں پر اسرا بادشاہ کے محل میں اپنے گھوڑے باندھیں گے، سپر پاور کو فتح کر لیں گے، توڑ کے رکھ دیں گے سپر پاور، تم دیکھنا اپنی آنکھوں سے یہ اقتدار میرے غلاموں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والا نکلے گا مگر لینے والا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ پھر تم غریبی کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے محمد کا۔ تیسری چیز فرمائی تم کہتے ہو امن کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے قادسیہ سے ایک بوڑھی عورت اپنے اونٹ پر چلے گی سوار ہوگا اور مکہ مکرمہ پہنچے گی حج کی نیت سے، اور اس کو موت کے علاوہ اور راستے کے درندوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے واقعی اپنی زندگی میں دیکھا، یہ 2 نشانیاں تو میں نے سامنے دیکھی، گھوڑے بندے میں نے دیکھے، ہم نے خود باندھے، اور یہ بھی دیکھا ہم نے کہ بوڑھی عورت قادسیہ سے چلتی تھی، مکہ شریف پہنچ گئی، اس کو کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں ہوتا تھا، زندہ پہنچتی تھی۔ ہاں اگر میں مزید زندہ رہا تو ضرور میں یہ وقت بھی دیکھ لوں گا، زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بہاریں بھی آ گئیں، اسلام کو خوب اس قدر فتوحات ہوئیں کہ بہت اکثر صوبوں سے زکوٰۃ بھیجتے تھے، وہاں سے واپس آ جاتی تھی کہ بھئی لینے والے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان باتوں سے متاثر ہو کر عدی بن حاتم نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھیں یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔